الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و احسان سے میں اور آپ معرفت دین کورس کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج ہمارا معرفت دین کورس کا 18واں سبق ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے سورج کے متعلق، آفتاب کے متعلق کہ وہ جب مغرب سے طلوع ہوگا اس کی چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج جو ہم درس پڑھیں گے اس میں ذکر یہ کیا جائے گا کہ جیسا کہ پیچھے قیامت جو ہے اس کے برپا ہونے کی علامات بیان کی گئی ہیں، تو یہاں سوال یہ ہے کہ قیامت یہ کب قائم ہوگی اور پھر کیا ہوگا، اس وقت پھر کیفیت کیا ہوگی، پھر قیامت جب قائم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، کیا نظام پھر ایسے ہی رہے گا یا اس کے برعکس ہوگا، کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس کی وضاحت آج کے درس کے اندر مختصر انداز میں احباب کے سمجھنے کے لیے پیش خدمت ہے۔ قیامت جو ہے اس کا علم حقیقی طور پر تو اللہ وحدہ لا شریک کو ہی ہے کہ یہ کب قائم ہونی ہے، کس وقت قائم ہونی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں کیا ہے اور کتنا علم ہے، ہمیں صرف یہ ہے کہ یہ جو رسول کریم علیہ السلام نے علامات ہمیں بتا دی ہیں، جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی اور یہ ساری باتیں پائی جائیں گی تو قیامت قائم ہوگی۔ اور پھر اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ صورت اس وقت یہ ہوگی کہ زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب کا سب فنا ہو جائے گا، اللہ وحدہ لا شریک ہر ایک چیز کو ختم فرما دے گا۔ اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ وہ سور پھونکے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک آواز نکالیں گے جو ابتداءً تو نرم ہوگی، آہستہ ہوگی، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی اور اس قدر اس آواز کے اندر شدت آ جائے گی کہ اسے کوئی برداشت کرنے کی بھی ہمت اور سکت جو ہے وہ نہیں رکھ پائے گا، اور سب کے سب مر جائیں گے اور کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ زمین و آسمان اور تمام جہان جو ہیں یہ فنا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جب اس کی منشا ہوگی، جب اس کی رضا ہوگی، وہ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم کرے گا اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، دوبارہ آواز نکالنے کا حکم دے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے تو جو ہی وہ پھونکیں گے تو سب کچھ موجود ہو جائے گا، ہر ایک چیز جو ہے وہ وجود کے اندر آ جائے گی، مردے قبروں سے اٹھیں گے اور نامہ اعمال جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ اپنے نامہ اعمال کو لے کر وہ محشر کی طرف جائیں گے۔ وہاں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور حساب اور کتاب کے منتظر کھڑے ہوں گے۔ وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ سورج جو ہے وہ سروں پر 1 میل کے فاصلہ پر آ جائے گا اور گرمی کی شدت اس قدر ہوگی کہ بھیجے جو ہوں گے وہ کھولتے ہوں گے، جسم کھول رہے ہوں گے جو گرمی کی وجہ سے، اور کثرت سے پسینہ جو ہے وہ آئے گا، کسی کو پسینہ ٹخنوں تک، کسی کے گلے تک، کسی کے گھٹنے تک اور کسی کے منہ تک، یہ کیفیت ہوگی۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے مطابق اس کے اندر گرفتار ہوگا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اسے وہ کچھ نہیں کہے گا، اسے گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوگی، اور جس سے کہ اعمال برے ہوں گے، ہم جیسے گناہ گاروں کو وہاں تو رسول کریم علیہ السلام کا اشارہ ہے، اور تو کیا ہے، تو جس کے اعمال برے ہوں گے اس کی پھر کیفیت بہت سخت ہوگی، اس گرمی کی شدت سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا، وہ ٹخنوں سے، گھٹنوں سے، سینے سے، منہ تک جا کر وہ پسینہ پہنچے گا اور اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ وہاں پھر ہوگا کیا، اور پھر اس کی بدبو جو ہے وہ بہت بری ہوگی، اتنا بدبو دار ہوگا وہ پسینہ کہ جس کی انتہا نہیں، کہ انسان اس کو جب سونگھے گا اور اسے محسوس کرے گا تو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے ابھی دماغ پھٹ رہا ہے، اور اس کی کیفیت بہت عجیب و غریب ہو جائے گی۔ ایک طویل عرصہ وہاں گزرے گا،
آپ اندازہ کر لیجئے جو حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا کہ 50,000 سال کا تو ایک دن ہوگا، یہ کیفیت ہوگی 50,000 سال کا۔ وہاں محشر کا جب یہ میدان لگے گا تو وہاں صرف ایک دن ہوگا، اور پھر اسی حالت کے اندر یہ جو کیفیت میں نے ذکر کی ہے، اسی حالت کے اندر آدھا دن گزر جائے گا۔ پھر لوگ سفارشی تلاش کریں گے کہ جو ان کی سفارش کریں اور انہیں اس مصیبت سے، اس تکلیف سے وہ نجات دلائیں، اور جلد حساب جو ہے وہ شروع ہو۔ ابھی حساب شروع نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے کی کیفیت ہے۔ آج لوگوں نے تو معاشر کو مذاق بنا دیا اور اس کیفیت کو بڑا مذاق اور کھیل سمجھ رکھا ہے۔ کیفیت تو دیکھیے حدیث مبارکہ کے اندر اس کی نوعیت کیا بیان کی گئی ہے۔ لوگ چاہیں گے جلدی سے ہم اس کیفیت سے نکلیں اور ہمارا حساب اور کتاب شروع ہو، یہ اس سے پہلے کی کیفیت ہے۔ لوگ تلاش کریں گے کوئی سفارشی مل جائے اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، حاضری ہوگی کہ ہماری سفارش کیجئے، لیکن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا اور کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے پھر جائے گا، بیٹا باپ سے پھر جائے گا۔ وہاں یہ رشتے، یہ دوستیاں، یہ سب کام شاید نہ آئیں گے، اور جب ہر طرف سے منہ پھیر لیا جائے گا تو پھر یہ پوری دنیا کے لوگ چل کر دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حاضر ہوں گے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کی، سفارش کی درخواست کریں گے، اور آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، اس کے لیے میں موجود ہوں، میں ہوں سفارش کرنے والا، اور میں تم سب لوگوں کی اپنے رب کے حضور سفارش کروں گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام بارگاہ الہی کے اندر ایک سجدہ کریں گے، اور سجدہ اس قدر طویل ہوگا کہ آپ کا رب آپ سے ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، قل تسمع وسل تعطا واشفع وتشفع، اے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام پھر تمام اہل محشر کی سفارش کریں گے، اور حضور علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے وہ شدت اور وہ لمبا خوف اور وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہوگی، اور پیارے آقا علیہ السلام کی بدولت پھر وہاں سے نجات ہوگی، اور حساب اور کتاب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ میزان عمل میں اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، اعمال نامے ہر ایک شخص کے ہاتھ کے اندر ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا وہ کیفیت ہوگی! ہاتھ گواہی دیں گے بندے کے خلاف، آنکھیں گواہی دیں گی بندے کے خلاف، پاؤں گواہی دیں گے بندے کے خلاف، وہ زمین کا حصہ جہاں برائی کی ہوگی وہ اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اگر وہاں حضرت انسان انکار کرے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، تو وہ زمین، وہ جسم کا حصہ، وہ جہاں پر اس نے گناہ کیا، وہاں کے قریب تمام اشیاء وہ اس کے خلاف گواہی دیں گی، اور وہ کہیں گی کہ مالک یہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ تو ہمارے ذریعے گناہ کرتا رہا ہے، ہمارے سامنے گناہ کرتا رہا ہے، ہمارے اوپر گناہ کرتا رہا ہے۔ زمین بھی یہ بول کر اس وقت کہے گی، باپ بیٹے سے دور ہو جائے گا، بیٹا باپ سے دور ہو جائے گا، بڑی مشکل اور کٹھن جو ہے وہ گھڑی ہوگی، اور کیفیت جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہو جائے گی۔ کوئی اس وقت سہارا نہیں بنے گا، صرف ایک ہی ذات ہے اس وقت کہ جو کام آئے گی، اور وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ حضور کی شفاعت ہر ایک کو نصیب ہوگی۔ بعض احباب اپنے اعمال کی وجہ سے، اولیاء، صلحاء، شہید اور علماء، یہ حضرات اپنے اعمال کی وجہ سے اور دین کی خدمت کی وجہ سے، اللہ سے قربت کی وجہ سے، یہ تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن انہیں بھی حضور کی شفاعت پہنچے گی۔ کیسے؟ جنت میں ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ پھر گناہ گاروں کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جہاں اعمال کے اندر کمی ہو رہے گی وہاں حضور شفاعت فرمائیں گے تو انہیں وہاں سے پار نکالا جائے گا۔ اور پھر کچھ ایسے ہوں گے لوگ کہ جو جہنم کے اندر جا چکے ہوں گے، حضور کی شفاعت سے بالآخر انہیں بھی وہاں سے نکالا جائے گا، اگر ایمان ہوا تو۔ یہ شرط ہے، چونکہ صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان ہوا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے دلوں میں ایمان ہوا، تو حضور کی شفاعت انہیں کام آئے گی، اور بالآخر انہیں جہنم سے نکال کر
جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن بھائیوں دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال اسے وہاں ضرور ملنا ہے، سزا اسے ضرور ملنی ہے، اور بالآخر حضور کی شفاعت اور سفارش سے وہاں سے اسے نکال لیا جائے گا۔ سرکار کی شفاعت اور سفارش کے بعد اللہ کے انبیاء، دیگر مرسلین، صحابہ کرام، شہداء، علماء کرام، اولیاء کرام، یہ سارے سفارشیں کریں گے اور ان کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اسے آج بخش دے، اور اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ صلحاء، شہداء جن کے ساتھ لوگوں کے تعلق ہوں گے وہ ان کے حوالے دے کر اللہ کے حضور وہاں معافی مانگیں گے، اور اللہ ان کے ذریعے سے وسیلہ سے ان کو معاف فرما دے گا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی شخص نے کسی عالم دین کو وضو کروایا ہوا ہوگا تو وہ اس کا حوالہ دے گا، اور قیامت کے دن وہ بھی اس کی بات پیش کی جائے گی، اور اللہ اس کے وسیلہ سے اور اس کے صدقہ سے بھی اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ تو یہ بڑا عجیب قسم کا معاملہ ہے معاشر کا، اور وہاں کیفیت بہت عجیب و غریب ہو جائے گی۔ اگر میں وضاحت کے ساتھ ان میں سے ہر ایک چیز کو بیان کروں تو کافی وقت درکار ہے، میرا تو مقصد صرف خلاصتاً پیش کرنا ہے تاکہ احباب کو معلوم ہو جائے کہ یہ ساری کیفیت و صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں محشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔